سمجھاتے ہیں لطیفہ لکھ کے. حضرت رومی کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا تو اس کو یہ بڑا اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ منحوس ہوتے ہیں لوگ. وہ اکثر ایک ہفتے میں ایک دفعہ شکار کھیلنے جاتا تھا. جب وہ جاتا تھا تو اپنے وزیروں سے کہتا کہ رستہ صاف کرا دو سارا, کوئی بندہ رستے میں نہ آئے, اگر کسی منحوس کے متھے لگ جاؤں تو میرا نا اس دن شکار ٹھیک نہیں ہوتا, کوئی منحوس آدمی سامنے نہ آئے. سارے رستے صاف کرا دیے جاتے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ نکلا شکار کے لیے تو رستے میں ایک بندہ آ گیا جو بیچارہ ایک آنکھ سے کانا تھا. پتا تھا سڑک پہ چڑھنا, بیچارہ غلطی سے چڑھ گیا. تھا بھی بندہ کانا, آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا. بادشاہ کے رستے میں, اب بادشاہ کو بڑا غصہ, میرے رستے میں کیسے آ گیا؟ اب تیری شکل دیکھ لیا تو بندہ بھی منحوس قسم کا ہے, اب میرا شکار ٹھیک نہیں ہوگا. بادشاہ کہنے لگا اس طرح کرو, اس کو یہاں سڑک پہ باندھ دو. اس کو درخت کے ساتھ باندھ دیا, 2 سپاہی تلواریں دے کے کھڑے کر دیے, کہا میں واپس آتا ہوں, اگر تو میرا شکار ٹھیک ہوا تو یہ بچ جائے گا, اگر ٹھیک نہ ہوا اس کی خیر کوئی نہیں. ٹھیک ہے. بادشاہ شکار کھیلنے گیا. مزے کی بات کہ اس دن شکار بڑا ہی اچھا ہوا. وہ کہتے ہیں زندگی میں کبھی اتنا شکار نہیں مارا جتنا آج مارا, بڑا زبردست رزلٹ اس دن نکلا. بادشاہ وہ جانور سارے باندھے, گھوڑوں پہ سوار کیے اور لے کے واپس آ رہا تھا. تو اب وہ بندہ بیچارہ صبح سے بھوکا پیاسا بندھا ہوا ہے, بچوں کی روزی کمانے نکلا, بادشاہ کے قابو آ گیا. وہ بندھا ہوا ہے, زبان باہر پیاس سے نکلی ہوئی ہے, بھوک ہے, تکلیف ہے, آزمائش ہے. وہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو نا ظلم سہتے ہیں تو کہتے ہیں بس جان چھوٹ جائے, ہم کسی کو بتائیں گے نہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ظالم کا گریبان پکڑیں گے. اور دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. وہ منافق ہے جو ظلم سہ کے چپ رہے. تو وہ اب تنگ بڑا تھا لیکن بندہ جی دار قسم کا تھا. اور شیخ سعدی کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد, جب کوئی تنگ آتا ہے تو پھر وہ جنگ کرتا ہے. اس کا جنگ کا پروگرام بنا ہوا تھا. اس نے کہا مرنا تو ہے ہی, پر اس بادشاہ کو 2 سنا کے مرنا ہے, اس کو نہ کچھ سنا کے مرنا ہے, ذرا آلے صحیح. گردن تو کٹے گی پر میں نے نہ اس کو چھوڑنا نہیں. کیا تماشا ہے, مجھے باندھ گیا صبح کا. بادشاہ آیا تو بادشاہ بڑا راضی, شکار بڑا اچھا ہوا. کہنے لگا کھول دو اس کو. کھولا. وہ کہنے لگا میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے, لگتا تو مجھے یہ تھا کہ تیرا منہ دیکھا ہے تو شکار اچھا نہیں ہوا ہوگا, لیکن چونکہ بڑا اچھا ہوا ہے لہذا تجھے چھوڑتا ہوں, جا دوڑ جا. اب اس نے ارادہ کیا تھا 2 سنانی ہے, کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بادشاہ تو نے تو سویرے میرا منہ دیکھا تھا, تیرا شکار تو بڑا اچھا ہوا ہے, پر میں نے سویرے تیرا منہ دیکھا تھا, میرا دن نہیں اچھا گزرا. میں بڑی تکلیف میں صبح سے, نہ پانی ملا ہے, نہ کھانا ملا ہے, نہ روٹی ملی ہے. اب مجھے بتا منحوس میں ہوں کہ تو ہے؟ اب بتا نحوست کس میں ہے, میرے اندر ہے کہ تورے اندر ہے, بتا. تو بادشاہ کانپنے لگ گیا. کہنے لگا اس کی گردن اڑانی ہے. اس نے کہا میں پہلے سے تیار ہوں گردن اڑوانے کی, سوچ سمجھ کے بات کی. قریب جو وزیر تھے نا وہ کہنے لگے بادشاہ ہم تجھے بڑی دیر سے سمجھا رہے ہیں کہ تو توہمات کا شکار ہے, تو وہمی ہو گیا ہے, تو ہر بات میں وہم پیدا کرتا ہے, تیرے اندر یہ کمزوری آ گئی. بندہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, مارنا ہے تو تیری مرضی ہے, پر بات اس نے صحیح کی ہے. عارف رومی کہتے ہیں گدھے اور گھوڑے کی بحث ہونے لگی تھی. گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے. کئی گھنٹے بحث ہوئی, مقدمہ شیر کی عدالت میں چلا گیا. گھوڑے نے جاتے ہی کہا بادشاہ کئی گھنٹوں سے ہماری بحث چل رہی ہے, میں کہتا ہوں آسمان کا رنگ نیلا, آپ بتائیں کون سا ہے, کا نیلا ہے. تو کہا یہ گدھا کہتا ہے کالا ہے. بادشاہ سلامت فرمانے لگے کہ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. گھوڑے نے کہا سزا کس بات کی؟ اس نے کہا سزا اس بات کی کہ تم نے گدھے سے بحث شروع کر دی, تمہیں سمجھ نہیں آئی یہ گدھا ہے. کچھ گدھے ہیں ان سے بحث نہیں ہوتی, کالو سلاما, ان کو سلام کیا جاتا ہے بھائی. اب آپ گدھے سے بھی بحث کریں گے, وہ ہمارا معیار نہیں ہے, ہمارا سٹیٹس نہیں ہے. اس آدمی کے ساتھ بات کرنا یہ ہمارے معیار کے خلاف ہے. آپ کبھی بھی کسی گدھے سے بحث نہیں کریں, بلکہ کیا کریں, اس کو سلام کریں اور کوشش کریں تھوڑا دور سے کریں, تھوڑا سا ہٹ کے کریں دور سے, قالو سلام. اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو نادانی میں جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے
تو پھر تو اللہ والوں کا طریقہ محبت کرنے کا ہے، پھر اللہ والوں کا طریقہ درگزر کرنے کا ہے، پھر اللہ والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی شعوری طاقتیں اتنی، پھر وہ اس پر سختی نہیں کرتے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہمیں اپنے بچوں کی نادانیوں پر ان پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ان پڑھ آدمی نادانی کرے تو ہمیں سختی، اپنے بچوں کو اس ترتیب سے ہمیں قائل کرنا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ان کی تربیت کی جا رہی، غیر محسوس طریقے سے۔ جب 15 لوگوں کے بیچ بیٹھ کے ہم اپنے بچے کا شکوہ کرتے ہیں نا کہ دیکھو جی باقی تو سارے ٹھیک تھے، یہ نالائق بھی ہے، نافرمان بھی ہے، ضدی بھی ہے، تو آپ اسے پکا کر رہے ہیں ضد پر، آپ اسے نالائکی پر پختہ کر رہے، آپ اس کا ذہن بنا رہے ہیں بغاوت والا، خدا را۔ ہمارے بچے، نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ اگر کبھی کسی شخص کی شکایت آتی تو سرکار اس خوبصورتی کے ساتھ اصلاح کرتے، اس پیار کے ساتھ سمجھاتے، میں کیا کروں، میری ملت کا جوان برا نہیں ہے، اس کے باطن میں گناہ نہیں ہے، یہ تو بدلنا چاہتا ہے، یہ تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے۔ جس کلین شیپ نوجوان کو آپ روز چوک میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں نا، اس کے قریب جا کے کبھی حضور کا نام لینا، اس کی آنکھیں نور سے بھر جاتی ہے۔ یہ کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ اگر بظاہر کسی وقتی شرارتوں کا شکار ہے اور دنیا کے کسی جو ہے وہ میلے ٹھیلوں کا شکار ہے تو یہ بالکل دور ہو گیا ہے۔ آپ ان کے بارے میں جذبات عمدہ رکھیں، ان کو سمجھائیں تو ذرا خوبصورتی سے۔ اگر ابھی ایک نوجوان آ گیا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس نے آتے ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں، سخت جملہ، ناپسندیدہ ہے، بوجھ بننے والی بات ہے، حضور نے ڈانٹا نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کوئی تلخ بات نہیں کی، حضور نے قریب بٹھا لیا اور تھپ کے دے کے کہا بیٹا تم پسند کرتے ہو کوئی تمہاری بہن سے بدکاری کرے، کہ تمہاری بیٹی سے بدکاری کرے، باقی جو رشتے ہیں، ماں ہے، خالہ ہے، پھپھا ہو، ان کے لیے تم پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جرت ہے کسی کی؟ تو محبوب فرمانے لگے جن سے تم بدکاری کی اجازت مانگ رہے ہو کسی کی تو بیٹی ہوگی، بہن بھی ہوگی، کہیں وہ خالہ بھی ہوگی، پھپھو بھی ہوگی، وہ رشتوں کے سارے تقدس جو تمہارے گھر کی خواتین کو حاصل ہیں وہ اسے بھی تو حاصل ہوں گے۔ جب نبی کریم نے یہ بات بیان کی تو کیا انداز تھا اور کیا شفقت تھی، اور اس کے کندھوں پر میرے محبوب کا دست کرم تھا۔ چند آنسو فوراً اس کی آنکھوں سے ٹپکے، وہ آنسو تھے کہ وہ سیلاب بن کے ہر چیز پر ہو گئے۔ فوراً عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آج کے بعد خیال بھی پیدا نہیں کروں گا، آج کے بعد توجہ ہی نہیں کروں۔ او بھائی کبھی کوئی اپنا نادانی کرنے لگے اس پر شفقت کی جاتی ہے نا، اس کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے نا، اسے گمراہی سے بچایا جاتا، اس کے لیے اپنے محبت کے جذبات کو کھولا جاتا ہے۔ خدا را اگر کوئی اپنا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کسی معاملے میں نے سخت جملہ کہہ دیا تھا سیدنا بلال حبشی کو، تو محبوب نے نام نہیں لیا، حضور نے فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو ابھی بھی جاہلیت کی باتیں کرتے، کسی کو اس کی ماں کا نام لے کے کہ تو ابشن کا بیٹا ہے آر دلاتے ہیں۔ یہ کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ کس نے جرت کی ہے بلال سے یہ کہنے کی؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اور تو کوئی نہ سمجھا تو میں تو سمجھ رہا تھا نا۔ پھر میں اٹھ کے سیدنا بلال کے پاس گیا اور میں نے کہا اٹھاؤ نا اپنے قدم اور رکھو نا میرے سینے پر، اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں عزت کتنی عطا فرما دی۔ وہی حضرت ابو ذر غفاری ہیں کہ ایک مقام ایسا آیا بعد میں کہ جس قیمت کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا اسی قیمت کا ان کے غلام نے بھی پہنا ہوا تھا۔ یہ جو آج بہت انسانیت کا درس دیتے ہیں نا لوگ،
बेचारे रो रो के गरीबों की बातें करते हैं। उनसे कभी पूछें आपके और आपके ड्राइवर के कपड़े एक कीमत के होते हैं? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, जैसा खुद खाओ वैसा इन्हें भी खिलाओ। ये इब्ने माजा में मौजूद है, जैसा खुद पहनो इन्हें भी पहनाओ, इनकी ताकत से ज़्यादा इन पर बोझ न डालो, और अगर बोझ डालो तो इनके साथ काम में शरीक हो जाओ। तो अपना अगर कभी कोई नादानी करे तो आपका सीना कुशादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, वसी, और ये आपको इन औलिया की दरगाहों से मिलेगा। हजरत ख्वाजा फखर जहां देलवी एक जमाना अकीदतमंद था हजरत अलैहि रहमा का। अच्छा ये भी याद रखना 100% लोगों का अकीदतमंद होना ठीक नहीं होता, ये 90-95% ही ठीक होता है। हाँ, वरना नजर लग जाती है। ये थोड़ा बहुत जो 2-4 लोग होते हैं ना, ये भी बेचारे किसी मखलूक में हिकमत का तकाजा होते हैं। लेकिन मेरी एक गुजारिश रहती है अक्सर तलबा से, यहाँ तो जो कि बुजुर्ग उलमा बैठे हैं, इनसे तो मैं क्या कलाम अर्ज करूँगा। तलबा से मैं अक्सर कहता हूँ यार 100 लोग जुमा पढ़ने आए तुम्हारे पीछे, 2 तुम्हारे मुखालिफ हैं, 98 तो मोहब्बत वाले हैं ना, पर तुमने सारी तकरीर 2 पे ही कर दी है। एक हिंदू ने ना किताब लिखी है हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम के सीरत मुबारका पर। हिंदू ने, वो हिंदू कहता है कि मैंने ना अजीब मंजर देखा है अरब के लोगों का। हिंदुओं ने ना बड़ा खूबसूरत मेरे महबूब के बारे में लिखा है। एक हिंदू ने जब हुजूर की सीरत पर किताब लिखी तो कुछ लोगों ने कुछ अशार लिखे, तो लोगों ने कहा तू हिंदू होके हुजूर पे लिखता है, हिंदू होके। तो उसने बड़ा अजीब जुमला कहा, कहने लगा हो जाए इश्क किसी से कोई चारा तो नहीं, और सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे। और फिर कहने लगा नामो नसब से अगरचे हिंदू हूँ, पर कमली वाले मैं तेरा साधु हूँ, कमली वाले मैं तेरा साधु, मैं तो साथ दीवाना हूँ या रसूलल्लाह आपका। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में लोग लिखते हैं, वो कहते हैं वो मोहब्बत से नहीं लिख रहा, वो समझ ले कि एक आलमी तजिया निगार है तो एक तजिया दे रहा है। कहता मैंने 2 किस्म के अरब देखे, 2 किस्म के। एक अरब मैंने वो देखे जो इतने अना परस्त हैं, इतने खुद गर्ज हैं, इतने अपने जात के बुत में उलझे हुए हैं कि वो एक हौज पे अपने घोड़ों को पानी पिलाने गए, 10, 15, 20 घोड़ों को पानी पिलाने गए हैं, तो झगड़ा हो गया, पहले मैंने पिलाना है, मैं बड़ा चौधरी हूँ। उसने कहा नहीं मैं तुझसे बड़ा हूँ, पहले मैंने पिलाना है। इस पे झगड़ा हुआ। वो गैर जानिबदार तज्जिया निगार कहता है इस पे झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, कत्ल हुए, इतने कत्ल हुए कि ये कत्ल नस्लों तक चले, नस्लों तक ये कत्ल आगे बढ़े। वो कहता है एक मैंने वो अरब देखे। और फिर कुछ अरसे के बाद मक्के और मदीने में अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आए। कहता फिर उन्हीं अरबों का मैंने एक और रंग भी देखा, उन्हीं अरबों का मैंने एक और रंग, वो जो घोड़े को पानी पिलाने पर लड़ रहे थे, आज मैंने देखा कि एक जंग के मौके पर 3 सहाबा या 7 सहाबा जख्मी पड़े, जख्मों से चूर हैं। एक आदमी पानी का प्याला लेके आया, एक को कहा पानी पी लो, जख्मी हो, शदीद जख्मी हो, नज़ा का आलम है, थोड़ी देर में हो सकता है शहादत नसीब हो, पी लो। कल जो घोड़े को कहता था पहले मैंने पिलाना है, मैंने पिलाना है, आज वही कौम मैंने अजीब रंग देखा, कहा पानी पी लो। तो कहने लगा यार मैं थोड़ा ज़ख्मी हूँ, ये जो मेरे साथ लेटा है ये ज़्यादा ज़ख्मी है, पहले उसको पिला दे, मेरे भाई का भला हो जाए। कहता पानी लेके उसके पास पहुँचे, उसको कहा तू पी ले। तो वो कहने लगा नहीं मैं ज़ख्मी ज़रूर हूँ पर जवान हूँ, ये मेरे साथ जो सहाबी लेटे हैं ये ज़ख्मी भी हैं बूढ़े भी हैं, उनको पहले पिला। मैं बात कहते मैं तीसरे के पास गया तो उसने कहा नहीं यार चौथे को पिला, वो जख्मी भी है बीमार भी है, उसे ज्यादा जरूरत है। कहते चौथे के पास गया तो वो तड़प उठा, कहने लगा 5वें को पिला, इसलिए कि उसे जख्म मुझसे पहले लगा है, उसका जिहाद भी मुझसे सख्त है। कहते उसके पास गया तो कहने लगा यार छठे के पास चला जा, इसलिए कि उसका वक्त मुझे ज्यादा करीब लग रहा है। कहते मैं छठे के पास गया तो वो बोल उठा, कहने लगा वो 5 जिस रसूल का कलमा पढ़ते थे मैं भी उसी मोहम्मद का मानने वाला हूँ, तो मुझे ना पिला 7वें को पिला। कहते उसके करीब गया,
اور میں نے وہ منظر دیکھا کہ وہ کہنے لگا نہیں، اگر وہ 6 قربانی دے سکتے ہیں تو میں نے بھی نبی پاک سے تربیت لی ہے، تو پہلے کے پاس جا۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہوا تو روح پرواز کر گئی۔ میں دوسرے کے پاس گیا تو کلمہ پڑھ کے شہادت کا جام پی گیا۔ میں تیسرے کے پاس گیا تو حوض کوثر تک وہ بھی پہنچ گیا۔ کہتے ہیں 7 کے 7 وصال کر گئے، پانی میرے ہاتھ میں تھا، اور میں اس صحرا میں کھڑے ہو کے سوچ رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل کا کلمہ بھی پڑھا ہے، روح کا کلمہ بھی پڑھا ہے۔ یہ ان کا صرف وجود نہیں جھکتا رب رسول کی بارگاہ میں، جب یہ جھکتے ہیں تو ان کے دل بھی جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی روحیں بھی جھکی ہوئی ہوتی۔ حالات بدل گئے میرے بھائی۔ ایک زمانہ وہ تھا جب حضرت عمر فاروق کی لونڈی نے کلمہ پڑھا۔ ہاں حضرت عمر لونڈی نے کلمہ پڑھا تو حضرت عمر نے اسے الٹا لٹکا لیا، درے مارتے۔ بی بی کہتی عمر مجھے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، پھر پانی منگاتے، پانی پی کے پھر مارتے۔ یہ وہی عمر ہے جو کہتے جو کلمہ پڑھے گا گردن کاٹ دوں گا۔ یہ وہی عمر ہے جو کوئی غریب مسکین قریب نہیں پھٹک سکتا تھا، لونڈی کو دروں سے مارتے۔ وہی عمر کلمہ پڑھ گئے۔ پر پہلے تو ایک قبیلے کے سردار تھے نا بھائی، پہلے ایک قبیلے کے سردار تھے تو الٹا لٹکا کے مار چاہیے تھا نا، جب امیر المومنین بنتے زیادہ سخت ہو جاتے اور ان کے اندر سختی آتی، پر امیر المومنین بن گئے۔ 24 لاکھ مربع میل پر حکومت، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، چہرے پہ نقاب پہنا، کنز الاموال میں روایت موجود، وہی عمر جو کل غریب عورت کو دروں سے مارتے، وہی عمر۔ انقلاب آ گیا، سوچ بدل گئی، نگاہ اور دل مسلمان ہو گئے۔ عمر گزر رہے ہیں، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، چہرے پہ نقاب پہنے عمر رک گئے۔ افلا غلام ساتھ تھا، کہنے لگے پتہ کر کوئی مسئلہ ہے۔ دروازے پہ دستک دی، بی بی تیرے بچے کیوں روتے ہیں؟ کہنے دوڑ جاؤ، کون ہوتے ہو؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ غریب ہر ایک کو نہیں داستان بتائیں۔ ابھی ایک جماعت آ گئی، مجھے بتاؤ میں حل کروں گا، پھر دوسرا آ گیا زخم ٹٹولنے، مجھے بتاؤ میں کس کس کے سامنے زخم کھولے، کس کس کو بتائیں؟ بی بی کہنے لگی جا دوڑ جا۔ درجنوں آتے ہیں روز پوچھتے ہیں، پوچھ کے تو بھی جا، آدھی رات کو تو کون ہے؟ حضرت عمر منت کرنے لگے، کہنے لگے بی بی تیری مہربانی بتا تیرے بچے کیوں روتے ہیں؟ تو عورت تڑپ کے بولی، کہنے لگی تو نہیں جاتا تو سن پھر، میرے بچوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ غریب بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں۔ ان کی غلطی ہے کہ ان کا باپ چلا گیا، ان کی غلطی یہ ہے انہوں نے غریب گھروں میں پرورش پائی ہے، ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کا دادا رئیس نہیں تھا، ان کی کوتاہی یہ ہے کہ ان کا نانا جاگیردار نہیں تھا، ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کی ماں جہیز میں کچھ لے کے نہیں آئی، اور کیا پوچھنا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے بہن ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی باپ انتقال کر گیا، عمر جب سے حکمران بنا ہے اس گاؤں میں کبھی اس نے پھیرا ہی نہیں ڈالا، وہ آیا ہی نہیں، میری غریبنی کے بچے ساری ساری رات بھوک سے روتے، وہ کبھی آیا ہی نہیں، یہ غلطی ہے۔ پہلے تو میں کچھ نہ کچھ ان کو خشک روٹی کھلا دیتی تھی، آج تو گھر میں کوئی شے نہیں، شام سے لے کر پانی اور روڑے ہنڈیا میں ڈالے ہیں، پکاتی جاتی ہوں۔ کہا تھا چلو سو جائیں گے، اور بھوک بڑی ظالم ہے، نیند بھی نہیں آنے دے، سب روگاں دا روگ محمد، جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی۔ کب بھوک بڑی ظالم ہے، پیٹ بھوکا ہو تو یہ بھی نہیں آتی، سوچتی تھی سو اب تہجد کا وقت ہے پر سوتے نہیں، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ عمر تو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اس کچی بستی میں کیسے پھیرا ڈالے گا؟ حضرت عمر دوڑے گئے، 60 سال عمر، کندھے پہ اناج کا تھیلا رکھا، کندھے پہ۔ غلام کہتا حضور مجھے دے دے، فرمایا بتا قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ پھر حضرت عمر لائے، پھر عمر نے اس بی بی کے گھر میں چراغ روشن کیا، پھر بوڑھے عمر کہتے میری بیٹیاں تھیں، میری بیویاں تھیں، میں نے کھانا کبھی نہیں پکایا تھا، میں نے اس بی بی سے کہا بہن تو بیٹھ جا، تو بیٹھ گئی۔ عمر کہتے ہیں میں نے آگ جلائی۔ آپ کے غلام کہتے ہیں جب عمر آگ میں پھونکے مارتے تھے تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، عمر نے آگ جلائی۔ پھر فاروق کہتے ہیں میں نے کبھی روٹی نہیں پکائی تھی پر آج میں نے آٹا بھی گوندا۔ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور بھائی جب تیرا دل اور نظر مسلمان ہوتی ہے تو پھر تو جھوٹے دعوے نہیں کرتا،
پھر دین تیرے لفظوں میں، جملوں میں، تقریروں میں نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندتے، داڑھی ساری آٹے سے بھر گئی، پھر عمر فاروق روٹیاں پکاتے تو ہاتھ جلتے، پھر سالن پکایا، پھر عمر نے دسترخوان بچھایا، پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا عمر نے منہ دھلایا، پھر فاروق اعظم روٹی کے لقمے ان کے منہ میں ڈالتے اور روتے، کہتے بیٹو عمر کو پتہ نہیں چلا کہ تم بھوکے تھے، بیٹیوں عمر کو خبر نہیں تھی، عمر سے ناراض تو نہیں ہو؟ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہمیں تو پتہ بھی نہیں عمر کون ہے، عام کیا بات۔ پھر ان کو عمر فاروق نے کھلایا، پھر فاروق اعظم سحر میں بیٹھ گئے، ان کو ہنساتے رہے۔ غلام کہتے حضور اب کیا کرتے ہو؟ فرمایا جو میری وجہ سے روئے تھے انہیں خوش نہ کروں۔ پھر اس بی بی کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے اگر عمر نہیں آیا تو آپ ہی خبر کر دیتی۔ تو بی بی کہنے لگی ڈیوٹی عمر کی ہے خبر لینے کی، میری نہیں ہے کہ میں جا کے بتاؤں، میں کیوں بتاؤں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے چل عمر کو معاف کر دے۔ کہنے لگی اسے کیا معاف کرنا ہے، میں تو دعا کرتی ہوں اللہ اسے ہٹا دے اور آپ کو بنا دے، میری دعا ہے کہ وہ چلا جائے آپ آ جائیں۔ فرمایا اگر میں بن جاؤں تو عمر کو معاف کر دو گی؟ کہا ہاں کر دوں گی۔ تو حضرت عمر نے چہرے سے نقاب اتارا، فرمایا بی بی میں عمر ہی ہوں، تو نے دیکھا نہیں تھا، جا تیری دعا مقبول ہو گئی۔ اور بی بی کہنے لگی آپ کے سامنے اتنی جلی کٹی سنائی؟ فرمایا بس ایک وعدہ کر، اگر تو نے عمر کو یہاں معاف کر دیا ہے تو وہاں بھی معاف کر دینا۔ وہاں بھی سوال شرط یہ ہے تیرا دل کتنا مسلمان ہے۔ ہمارا یہ حال ہے، ہم جملوں کے مسلمان، لفظوں کے مسلمان، ہم اپنے آپ کو کھینچ کھانچ کے مسجد میں لا کے 2-4 وقتیں بھی پڑھ ہی لیتے، پر دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں نا کتنے اعلیٰ لفظ ہے حدیث میں، نبی پاک نے فرمایا میں اسے اپنا مومن ہی نہیں مانتا۔ صحابہ کہتے ہیں پوچھنے لگے کہ کسے؟ تو حضور نے دوسرا بار پھر کہہ دیا، فرمایا میں اللہ کی قسم اسے مومن نہیں مانتا۔ تیسرا جملہ پوچھنے لگے تو حضور نے پھر بول دیا، فرمایا میں نہیں مومن مانتا۔ حضور کسے؟ فرمایا جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ 3 دفعہ حضور نے کہا میں مومن ہی نہیں مانتا، اتنی مرضی تسبیح پڑھے نہ مرضی رب رب کہے۔ تو میرے بھائی یاد رکھے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے علم ہمیشہ اس لیے سیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا نفع عطا کرے، اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جب علم سیکھ لو تو پھر نہ اللہ رسول سے عشق کرنا، فرماتے ہیں پھر نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا، روزے رکھنا آسان ہو جائے گا، قرآن مجید پڑھنا آسان، محبت کرنا۔ اور آپ نے مثال دی، جہاں بھی کوئی بات سمجھاتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں، مثال دی، فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا، سمجھانے کے لیے بات کرتے، عاشق ہو گیا تھا ایک عورت پہ، تو میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی، چونکہ میرا مذہبی گھرانے سے تعلق تھا، نماز میں پڑھتا تھا، تو امام صاحب جو تھے نا، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب، امام صاحب نے نا آیات ذرا لمبی پڑھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا آپ تو فارغ ہیں تو ہمیں تو اور بھی کام ہے۔ تو کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کے میں اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا، ساری رات گھومتا رہتا تھا، وہ چند لمحوں کے لیے چھت پہ آتی تھی، 2-1 بات کرتی تھی چلی جاتی تھی، حد یہ ہے کہ مجھے کبھی اس پہ غصہ بھی نہیں آیا، اور اس کا انتظار کر کے کبھی میں تھکا بھی۔ یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ایک رات میں گیا، اسی طرح میں نے نماز پڑھی، پھر میں اس کے گھر گیا، میں ساری رات، سردیوں کی ٹھنڈی رات، 11-12 گھنٹے اس کے گھر کا طواف کرتا رہا، معاذ اللہ چکر لگاتا رہا۔ آدھی رات کو سحری کے وقت وہ چھت پہ آئی 1 منٹ کے لیے اور کہنے لگی گھر میں مہمان بہت زیادہ ہیں، آج بات نہیں ہو سکے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب واپس لوٹا تو نہ مجھے اس پہ غصہ تھا نہ مجھے تھکاوٹ تھی، بلکہ میرے دل کے اندر اس کے لیے محبت بڑھ رہی تھی۔ میں کہہ رہا تھا کتنی اچھی ہے بیچاری، اتنے راش میں بھی اور اتنی مجبوری میں بھی 1 منٹ کے لیے چھت پہ آئی ہے، پھر بھی مجھے اس سے پیار بڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، یکدم میرے اندر سے آواز اٹھی، میں نے کہا عبداللہ اگر تو ایک عورت کے لیے ساری رات کھڑا رہتا ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ غصہ آتا ہے بلکہ پیار بڑھتا ہے، اگر عورت کے لیے بندہ کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے۔ پھر تراویح پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، پھر تہجد کے لیے اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے۔ ایک عورت کے لیے اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے
تو اللہ رسول کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے توبہ کر لی اور پھر میرا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی اور پھر 60 سال گزر گئے, ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں, مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی. پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی. تو داتا صاحب کہتے ہیں پہلے علم سیکھ, پھر اس کے بعد اللہ رسول سے پیار کر, اور پیار والی نماز پڑھ, مشقت والی نہ پڑھ, یعنی بوجھ والی نہ پڑھ کہ اب میری جان چھوٹ جائے تو میں بھاگ کے جاؤں, تم ادھر بیٹھو تو میں دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا, یہ والی نماز نہ پڑھ. پھر تو آیا تو پھر ذوق پیدا کر, پھر تیرے اندر شوق ہو, پھر تو توانائی والا جذبہ رکھے دین کے معاملے میں. پھر داتا صاحب ایک تیسری بات ارشاد فرماتے, ایک تیسری بات داتا صاحب کرتے ہیں. داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھ کہ جو تجھے اعزاز ملے گا نا زندگی میں, اعزاز تجھے جو زندگی میں ملے گا اور کوئی کرامت اگر تجھے ملے گی تو وہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی وجہ سے ملے گی. تو جتنے مرضی چلے کاٹ لے, وظیفے کر لے, کالا جادو, نیلا جادو, پیلا جادو, جو مرضی تو سیکھ لے, اگر تجھے کوئی اللہ شان دے گا تو صرف اس لیے دے گا کہ تو نبی پاک کے دین پہ عمل کرتا ہے. کس نے لکھا ہے؟ اللہ کرے آپ کو میں یاد کرا سکوں, اللہ کرے ایسا ہو جائے اور میری جماعت سمجھنے لگ جائے کہ داتا صاحب کہتے ہیں سنت شریعت پہ عمل کرنا چاہیے. اور میں کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا, اس کو چلا دے, کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا. کشف المعجوب دنیا کی ہر زبان میں اردو میں ملتی ہے, آپ لے کے دیکھ سکتے. داتا صاحب فرماتے ہیں اعزاز جو تمہیں ملے گا نا, اگر شان چاہتے ہو, وہ ہمارے نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہاتھ لگے, اعلیٰ دین کا چراغ ایسے گھسایا جائے اور فوری طور پہ پیر صاحب نے کہہ دیا تو ریل پیل ہو گئی پیسوں کی. تو میں کہتا ہوں یہ تو دین کا مزاج ہی نہیں, یہ تو دین کی طبیعت ہے ہی نہیں, یہ تو ذوق ہی نہیں دین کا, یہ طبیعت ہی نہیں, مزاج ہی نہیں. میرے عزیز داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو سنت پہ عمل کر, شریعت پہ عمل کر. اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تو نبی کریم کی غلامی کرے گا نا تو اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا, اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو اور کیا چاہیے؟ داتا صاحب نے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے جو تابعی ہے, تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں. ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نا پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے, اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے, بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں, ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے. اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا. ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا, میں نے تو ملنا ہے. لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے, ناراض ہوتے. اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا, ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں, اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے ہیں. پہنچ گئے. اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے. کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے, مجھے دیکھ کے کہنے لگا اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر مہربانی کرے قبول فرما لیں. میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے, بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں, ہلکا سا جملہ. فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا, تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے. بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی, گناہ چھوڑ دیے, اس کی فرما برداری میں آ. اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی, بکریاں نہ اب بھیڑیا چراتا ہے. کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے, اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں, بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں. کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ, ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا, اس کی ڈھلان بنی ہوئی. بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا, وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا. کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ, میری طبیعت خوش ہو گئی. بابا جی نے نا دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا. 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں, کہتے مجھے دیا
میں نے فوراً کہا، میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں بھینس دیتی ہے، پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا، اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں، پتھروں سے تو نہیں نکلتا، یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے۔ وَإِذِسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا، فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے، حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے۔ جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا، وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال دیا کرتا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ فرمانے لگے پھر دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر، تو نبی کریم کی غلامی شروع کر، تو رسول پاک کی غلامی شروع کر۔ ایک بات علم، پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت، پھر فرمایا حضور کی غلامی۔ اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے، اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے، اسی سے کرامتیں ملیں گی، اسی سے مقبولیت ہوگی، اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا۔ پھر داتا صاحب آگے بڑھتے فرماتے فقر بھوکے رہنے کا نام نہیں، پورا باب باندھا ہے داتا صاحب، فرماتے ہیں فقیری بھوکے رہنے کا، اور کیا بات ہے۔ کئی دفعہ میں نے کشف المعجوب پڑھی، کئی دفعہ پڑھی، اللہ جانتا ہے، لیکن جب پڑھتے ہیں نہ کوئی نئی بات ہی ملتی۔ رات پڑھی تو ایک نئی بات سامنے آئی۔ داتا صاحب نے نا حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول لکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، کہتے یا اللہ مجھے پیسے زیادہ دے۔ اللہ اکبر، انداز لے کے داتا صاحب نے لکھا یا اللہ مجھے پیسے، اللہ مجھے مال زیادہ دے، پر مالک مجھے مال کی محبت نہ دینا۔ عجیب دعا ہے بھئی یہ بھی، اللہ پیسے دے پر پیسوں کی محبت۔ اب داتا صاحب نے لکھا ہے ناراض ہونا ہوا تو داتا صاحب سے ہونا۔ داتا صاحب کہتے ہیں میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں جن کے پاس دولت تو ہے پر انہیں دولت سے پیار نہیں، میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں پر پیسوں سے عشق کرتے۔ یہ داتا صاحب نے لکھا ہے، ناراض ہونا تو ان سے ہونا۔ میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں دولت ہے پر دولت سے پیار اگر اللہ نے دی ہے تو انہیں بانٹنا بھی آتا ہے، انہیں سخاوت کرنا بھی آتا ہے، کھلانا بھی آتا ہے، لیکن کچھ ایسے غریب دیکھے ہیں پیسے تھوڑے پر اللہ جانتا ہے عشق بڑا ہے دولت سے، وہ جیب سے باہر نکالنے کو تیار ہے۔ یہ داتا صاحب نے لکھا ہے، فرماتے فقر اس کا نام نہیں کہ تیرے پر پیسے نہیں، دولت نہیں، بلکہ فقیری تو اس بات کا نام ہے کہ تجھے دولت سے پیار نہیں، تجھے دولت سے محبت، اس کا نام فقر ہے۔ تو میرے بھائی ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو چھوٹے دائرے میں بند کر دیا، یہ ان کا دائرہ نہیں تھا۔ چلیں جی آگے بڑھتے۔ 5ویں بات داتا گانجی بخش علی اجمیری، 5ویں بات داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نا فقیر درویش کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی سفید پوشی بچا کے رکھتا ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ میں نے آپ کو بڑی دفعہ وہ بات سنائی اور مجھے اس جملے سے عشق ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں میں ایک دن پھٹے کپڑے پہن کے اپنے مرشد حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس گیا تھا، تو خواجہ صاحب فرمانے لگے قطب الدین یہ کیا لباس پہنا ہوا ہے، یہ کیا؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے قطب الدین یاد رکھ فقیری اس طرح کی کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بابے کو تو جوڑے کی ضرورت ہے اسے کپڑے نہ لے کے دے دوں، اس طرح کی فقیری کرنا کہ فقیری بادشاہی معلوم۔ یہ کیا بات ہوئی کہ رنگ روپ اس طرح کا اختیار کرنا کہ ترس آئے کہ چلو حضرت صاحب کو بندہ 500 دے ہی جائے مہربانی کر کے، یہ کوئی رویہ نہیں ہے دین کا۔ داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں اپنی ذات پر کبھی سوال کا دروازہ نہ کھولو۔ آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں سے پوچھ لو، میں نے دینے کا مزاج بنایا ہے، لینے کا مزاج ہے نہیں بنایا۔ فرماتے تھے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ، کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے قرض پکڑنا، قرض اٹھانا سنت ہے، ضرورت پڑ جائے تو قرض لینے میں منع، کچھ کی مجبوری ہے، کچھ کو شوق ہے، وہ اصل پیسے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے کونے میں رکھے ہوتے ہیں، اس سے 5000 لے کے خرچ کر لیا، پھر دوسرے سے 5 لے کے اس کو دے دیا، پھر اس سے 5 جو لیا تھا پھر تیسرے سے لے کے اس کو دے دیا۔ یہ مزاج نہ بنائیں، جب سوال کا دروازہ کھول جاتا ہے تو پھر ساری زندگی دوبارہ بند نہیں ہوتا۔ مانگنا ہے تو اللہ رسول سے مانگیں،
لوگوں سے مانگتے پھرنا، دنیا داروں سے سوال کرنا، اپنی ذات پر سوال کا داتا صاحب نے پورا باپ باندھا ہے، پورا باپ۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے، ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی، ہر شے اللہ رسول کے۔ اور داتا صاحب کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، لوگوں کے لیے مانگتے، اپنے لیے نہیں مانگتے۔ آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے، اسے تو پتہ ہی ہے۔ ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے، میری جماعت میں نا مزاج ہے کرامتوں کا، مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا، داتا صاحب حاضری دی تو اس کی لاٹری نکل آئی، یہ بھی مجھے آتی ہے، لکھی پڑھی ہے میں نے، کتابوں میں ہے یہ بھی۔ ایک بندہ، یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں، بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو موج لگ گئی، یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ ہمارے پرانے بزرگ اور بھی قصے سنایا کرتے تھے، ساری ہمیں چیزوں کا پتہ، پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو النور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا، داتا 10 روپے دے، 10 روپے دے، 10 روپے دے، تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دینا ہے، ادھر آ، میں اس نے 10 دیے۔ بندہ بڑا حسین تھا، ہنس پڑا، کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں، دلانے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیے، جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، میں اور چکر میں تھا، اس نے میرے اوپر ہی جڑ دی ہے بات، کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں۔ تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیے ہیں، بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں، پر جو عنوان ہے میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کر دے، سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا، اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا تو دنیا داروں سے کہنا۔ کہتے ایک شیخ احمد نام کے بزرگ تھے، ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا، ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا۔ ایک ایسی مشکل آئی کہ جو حل ہی نہیں ہوتی تھی، کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا۔ ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی، اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا۔ اب قید میں ہیں، جرم لگ گیا ہے، فرد جرم عائد ہو گئی ہے، جیل میں ہیں، لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں، اور مانے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا، اللہ رسول کو پتہ ہے میں بے گناہ ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ داتا غانی بخش علی حجویری نے لکھا ہے، داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر، تو ایمان تو پختہ کر۔ داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا، اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا، ڈر نہیں آتا، وہ تو بے گناہ ہے۔ بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا، دادا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بھیجا، پولیس والے کو نہیں بھیجا، جیلر سے نہیں کہا، خود گیا، جا کے جیل کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اس درویش کو آزاد کیا، کہنے لگا بابا جاؤ مجھے پتہ چل گیا آپ بے گناہ ہیں۔ بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا، ہاتھ باندھے، ہاتھ چومے، کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں، میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا۔ تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگا حضور کیا؟ فرمانے لگا جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے؟ مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی؟ جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے بھیجتے ہیں کہ جا کھول جا کے دروازہ، وہ ضرورت رکھیں گے میری؟ ضرورت مجھے رہے گی کہ میں تجھے اور کوئی کام؟ ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی؟ تو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں ہماری طبیعت ہے، ہم نے بندوں سے دل لگا لیا ہے، دل اللہ رسول سے لگاؤ، اگر کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی ساری خواہشات اپنے رب رسول سے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے حوالے اپنی خواہشات کر دو گے تو رب تمہیں نا عام لوگوں سے زیادہ عطا کرے گا، عام لوگوں سے۔ اور پھر داتا صاحب نے آگے جا کے ایک چھٹی بات لکھی ہے، اتنا وقت نہیں ہے ورنہ کشف المحجوب کا تو ایک ایک صفحہ الٹتے جائیں تو کیا کیا چیزیں کھلتی چلی جاتی ہے۔ داتا صاحب نے لکھا ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے نا رب جلدی راضی ہو جائے پھر اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی شروع کرتے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ رب راضی نہیں صرف
جلدی راضی ہو. پھر اللہ کی مخلوق سے پیار کر. اللہ خود داتا صاحب اپنی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں میں دریائے راوی سے گزر رہا تھا. یہ ایک اور جگہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے, یہ کشف المعجوب میں نہیں ہے. راوی سے گزر رہے تھے تو داتا صاحب نے اکثر ٹینڈ کرا کے رکھتے تھے. کئی بزرگ ہیں جو سر پہ بال نہیں رکھتے, ٹینڈ کرائی ہوئی تھی تو کشتی میں گزر رہے تھے تو سامنے سے کچھ نوجوان بھی کشتی میں آ رہے تھے. تو آپ نے نا سر سے کپڑا اٹھایا. جب سر پہ کھجلی کر رہے تھے نا, یہ واقعہ اور بزرگوں کے بارے میں بھی کتابوں میں آتا ہے, داتا صاحب کے بارے میں بھی آتا ہے. سر پہ جب کھجلی کی نا تو بچوں نے ٹینڈ دیکھی تو ایک کہنے لگا ذرا دیکھو بابے کا سر کیسے چمک رہا ہے. ایک نے مذاق کی اور باقی ہنسنے لگے, پھبتیاں کسنے لگے. یہ اچھی بات نہیں ہوتی, یہ بزرگوں کے بارے میں یہ رویہ اللہ کو ناپسند ہے. اب وہ مذاق اڑا رہے ہیں تو داتا صاحب کے ساتھ مرید تھے جلال میں, کہنے لگے حضور بد دعا کرے ان کے لیے, ذہن نہ لائے کہ یہ کوئی طریقہ ہے. داتا صاحب کہنے لگے کر دوں کہ حضور کر دیں. مرید کہتے ہیں داتا صاحب نے ہاتھ اٹھائے تو ہمارا خیال تھا اب یہ ڈوب کے مر جائیں گے. تو داتا صاحب نے ہاتھ اٹھا کے پتہ کیا فرمایا, کہا اے اللہ یہ جس طرح اب ہنس رہے ہیں نا انہیں ہمیشہ ہنستا ہی رکھنا. اللہ ان بچوں کو ہمیشہ ہنستا ہی رکھنا, یہ بیچارے کبھی روئے نہیں, ان کو ہنستا ہی رکھنا. اللہ اکبر. یہ دعا مانگتے مانگتے نا کنارہ آ گیا. داتا صاحب بھی کنارے پہ اترے تو وہ نوجوان بھی پیچھے آ گئے, آ کے آپ کے پیروں میں بیٹھے معافی مانگنے لگے. کہنے لگے حضور معاف کر دے. فرمایا ایک شرط ہے. وہ کون سی؟ فرمایا روز پڑھنے آیا کرو گے. میں کہا حضور آیا کریں گے. شیخ آپ کے خلیفہ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ عجیب ہے, میں ان کے ڈوبنے کی دعا کرا رہا تھا اور منظر یہ بنا کہ انہوں نے توبہ کر لی, داتا صاحب سے پڑھنے لگے, کوئی شیخ الحدیث بن گیا, کوئی شیخ القرآن بن گئے, پھر بہت بڑا درویش بن گیا. کہتے میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ میں چاہتا تھا ڈوب جائیں, پر وہ ایسے تیرنے لگے ہیں کہ کئی اوروں کو تیرانے کی سہولت اللہ نے انہیں عطا کر دی, آسانی دے دی ہے. اوروں کو بھی بہت ساروں کو وہ لے کے اوپر کی طرف اٹھا کریں گے. داتا گنج بخش علی اجمیری کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے بندہ مل جائے تو اسے شیشے میں نہ اتار. ہم لوگ نا اب سامنے والے کو شیشے میں اتارنے کی کوشش, اور نہ بھائی اب دنیا بڑی تیز ہے, تو جس کو شیشے میں اتارے گا نا وہ بھی تجھ سے تیز ہے, وہ تجھے شیشی میں اتار لے. اس لیے مہربانی کریں اب ان چکروں سے نکلے. وہ کسی نے کہا تھا امام غزالی سے کہ مخلص دوست مجھے کیسا پتہ چلے گا کتنے ہیں؟ ہاں فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ, جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے تیرے ساتھ بھی مخلص ہیں, اور اگر تو داؤ لگا رہا ہے دنیا کو تو پھر دنیا تجھ سے تیز ہے. پھر کوئی کسی چکر میں آنے والا بالکل نہیں. اس لیے کوشش کریں ہمیشہ. ایک حدیث پاک نہ پڑھ دو, یہ بھی داتا صاحب نے لکھی ہے, بہت ساری کتابوں میں ہے پر داتا صاحب نے بھی لکھی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کثرت بھولے بھالے لوگوں کی ہوگی. جنت میں کثرت ہے, بھولے بھالے لوگ جنت میں, وہ جو آسمان پہ تارا لگا بھی آتے ہیں پھر شام کو دوبارہ لے بھی آتے ہیں, وہ تیز بڑے ہیں پر رہ ہمیشہ پیچھے جاتے ہیں. وہ جو سادے ہیں جو چکروں میں نہیں پڑتے. اب یقین کریں اب تو نا لوگوں سے مل کے کئی دفعہ گھٹن ہونے لگتی ہے, بعض لوگوں سے ملاقات کر طبیعت لگتی نہیں زیادہ تر, اس لیے کہ محسوس ہوتا ہے کہانیاں گڑھ رہے ہیں, قصوں کی دنیا کے لوگ. یہ وہ بات میں وزن نہیں, وہ سرور نہیں. اور بعض لوگ آتے ہیں کچھ کہتے بھی نہیں, لیکن ان کے لب و لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کبھی یہ دوبارہ بھی آیا کرے, کبھی آئے, کبھی پھر ملے. تو معاشرے کو حسن دیں, معاشرے کے اندر کوفت نہ پیدا کریں. بات چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا, داتا علی اجمیری کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے پیار کر, اللہ تجھ سے راضی ہوگا. آپ نے دلیل کے طور پہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا. آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا. لوگ اوپر چڑھ کے ملنے کے لیے آتے تھے. رستے میں ایک ڈھلان تھی, لوگ اس پر چڑھتے تو پاؤں پھسل جاتے, بہت سارے لوگ گر جاتے. ایک دن وہ شخص کہنے لگا اللہ اگر تو اسے نہ بناتا تو کیا ہوتا, ایسے بیکار بنا دی. رب ناراض ہو گیا. اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی سے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے, جا میں نے تیرا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کے نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا. وہ نبی اس امت کے علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے اسے کہا کہ رب کریم نے تیرا نام کاٹ کے نا ولیوں کی لسٹ سے نافرمانوں کی لسٹ میں لکھا ہے. کہنے لگا حضور اللہ نے خود لکھا ہے؟ کہا ہاں. وہ سجدے میں گر گئے, یا اللہ تیرا شکر ہے.
یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ پیغمبر فرمانے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے کہا ہے نا اللہ نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں اور میرا رب کہاں؟ اس نے میرا نام لیا ہے حضور، میں تو اپنے آپ کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتا تھا۔ اچھا اگر مالک نے اب مجھے نافرمان فرما دیا ہے اور میری غلطی سے فرمایا ہے دوزخ میں تو میں جاؤں گا۔ حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے ذریعے کی التجا ہے مالک کے حضور، رب کریم سے عرض کیجئے گا کہ اب مجھے دوزخ میں تو پھینکنا ہی ہے، تو میرا وجود اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ میں اکیلا جہنم میں آ جاؤں۔ میرا دل نہیں کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ دوزخ میں جائے، میں چاہتا ہوں اتنے پیارے پیارے مخلوق پیدا کیے اس نے، کوئی جلے نہ، کوئی دوزخ میں جلے نہ، مجھے بڑا کر کے نہ اکیلا بھر دے میرے وجود کو، میں اکیلا جلوں گا۔ عرض کرے رب کی بارگاہ میں، وہ پیغمبر وہی کھڑے تھے، وہی آئی، اے میرے نبی سے کہہ دو تو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں؟ جا میں نے تجھے معاف بھی کیا، تیرے لیے جنت کا فیصلہ بھی کیا، اور قیامت میں جس کی تو سفارش کرے گا میں ان سب کو بھی جنت عطا کر دوں گا۔ داتا صاحب کہتے ہیں اگر تو آسانی چاہتا ہے کہ اللہ جلدی راضی ہو تو کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کر، کسی کو نفع دینے کی کوشش کر کہ اللہ کی مخلوق سے کوئی پیار ہو جائے، کسی کو تسلی دے، کسی سے محبت کر، کسی کے ساتھ تو خیر والا معاملہ کر، رب کریم تیرے لیے آسانیاں کرے گا۔ سالوں بیت گئے، میں نے کہا 1000 سال ہو گئے ان کے وصال کو کم و بیش، کتنے جی؟ 200-300 سال کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے درباروں پہ جانے کا موقع ملا کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بزرگ کون تھے، لیکن یہاں مزار ہے ان کا۔ 1000 سال بیت گئے، 1000 سال۔ وہ جب یہاں برطانیہ حکومت کرتا تھا نا، انگریز کی حکومت تھی ہندوستان میں، تو لارڈز آف برطانیہ کہا کرتا تھا کہ یہ عجیب، میں نے داتا صاحب کی قبر دیکھی ہے تو قبر پر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتی ہے، تو یہ قبر پر اس کا سکہ چلتا ہے۔ جو لوگ نہیں ہی نہ مانتے مزارات کی حاضری، ان کو بھی کبھی نہ کبھی آنا پڑ جاتا ہے۔ یہاں کی حاضری اتنی ضروری ہے کہ ان کو بھی کبھی نہ کبھی حاضری دینی پڑ جاتی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خدمات کی، کوئی زمین نہیں داتا صاحب کی، کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ اتنے مربع تھے ان، کوئی نہیں بتا سکتا کہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے مکان میں رہتے تھے۔ ایک مسجد بنائی ساری زندگی۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی وہاں لوگ بڑا سجدے کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، طالب علمی کا زمانہ تھا۔ میں انہیں اسے کہا چل یار چلتے ہیں، آج حاضری دے، یہ پتہ تو کریں۔ اتفاق کی بات کہ ہم جمعے والے دن گئے، عصر کی نماز تھی، داتا صاحب کی مسجد میں نا پہلی صف سے لے کر تو باہر تک گیٹ تک رش ہوتا ہے جمعے والے دن، دیکھے کبھی آپ نے؟ پھر نماز کے بعد جب ہم وہاں بیٹھے نا تو چاروں طرف پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی ایک آدمی ہزاروں میں سے غلط کام کرے بھی تو وہ داتا صاحب نے تو نہیں نہ کہا اسے۔ میں کہتا ہوں تمہیں وہاں جاہل بندے تو نظر آتے ہیں، تو جو وہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے وہ نہیں نظر آتا، جو وہاں حدیث پاک کا درس ہوتا ہے وہ نہیں دکھائی دیتا، وہ جہاں ہزاروں مزدور جو لاہور کے کوئی کہیں مزدوری کرتا ہے، روٹی اسے داتا صاحب کے آستانے سے مل جاتی، اور وہاں بیٹھ کے لوگ اپنا گزارا کر لیتے ہیں۔ یہ تمہیں کیف نہیں نظر آتا؟ یہ رنگ نہیں تمہیں دکھائی دیتا؟ او بھائی وہاں ہر جمعے ہزاروں لوگ اللہ کے حضور جھکتے ہیں، کوئی ایک آدھ آدمی غلط کام کرتا تمہیں دکھائی دیتا ہے تو اس کو بنیاد بنا لیتے ہو۔ ہم جس دن گئے نا اس بندے کو تو ہم بیٹھے رہے، مگر تب پر ایک بندہ بھی سجدہ کرنے والا نہیں ملا۔ میں نے کہا تو کہتا تھا لوگ قبر کو سجدہ کرتے، یہ تو سارے اللہ کو کر رہے ہیں، یہ تو سارے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، تو دعاؤں میں لگے ہوئے۔ داتا صاحب کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے آج بھی اس میں ہزاروں لوگ اعتکاف کرتے، جگہ نہیں ملتی اعتکاف بیٹھنے۔ بھائی کیا بات کرتے، وہ تو دنیا سے چلے بھی گئے تو پھر بھی لوگوں کو اپنے مزار پر نمازیں ہی پڑھوا رہے ہیں، قرآن ہی پڑھوا رہے ہیں، جمعے ہی ہو رہے درس۔ داتا صاحب کے مزار پر مدرسہ قائم ہے جامعہ اجویریہ، درس نظامی کی کلاسیں لگتی ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، دین کا کام ہوتا ہے، وہاں ایک پورا انسٹیٹیوٹ قائم ہے۔ مہربانی فرمائیں اب تعصب کی اینک اتار دے، فرقہ واریت کا ذوق چھوڑ دے، صحیح کو صحیح کہنا سیکھے، اصل کو اصل کہنا سیکھے۔ اور اہل حق سے بھی میری گزارش ہے ان کی تعلیمات کو سمجھیں، میلوں ٹھولوں سے، غیر شرعی باتوں سے بچیں۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، ہمیں ان کی راہوں کا مسافر بنائے۔ آخر دعویٰ یعنی